کریم دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ ہم سب دے کریم لذفال آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ مقدس کے اندر درود و سلام دے نذرانے اور گجرے عرض کرنے تو بعد نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگوں ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید دے دو مختلف مقامات تو کچھ آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آپ حضرات نے تلاوت سنن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد مینو اور سب نو اس کے اوپر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور دور رکھا جائے اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو باوجود اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ یہ آیات بینات 30واں پارہ سورۃ اللیل دی آیات بینات نے، اور یہ انہیں سورتاں مبارکہ دے اندر سورہ مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العزت نے بطور تقابل ذکر فرمایا ہے کہ ایک طرف اشقا ہے جس کا طریقہ کار حق دی تکذیب اور اسلام تو روگردانی ہے، اور اس کے مد مقابل وہ شخص ہے، وہ اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے جو تقوی اور پارسائی دے اعلیٰ مقام دے اوپر فائد ہو چکے ہے، اور جو دعوت حق کامیاب کرن واسطے بصد مسرت اپنا سارا مال، اپنا متاع اور اپنی جان تک قربان کرنے واسطے آمادہ ہوندا ہے۔ دونوں دا انجام ایک جیسا ہو سکتا نہیں۔ ایک اسلام دا دشمن ہے، ایک اسلام دا دوست ہے، ایک اسلام نو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایک اسلام نو فائدہ دینا چاہتا ہے، ایک اسلام دے واسطے منافقت کرتا ہے پیا، ایک اسلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، تو انہاں دونوں دا انجام بولو ایک جیسا ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما دینے کہ انہاں دے انجام دے اندر اتنا ہی بات ہے جتنا انہاں دے فکر اور عمل دے اندر تفاوت ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات بینات دی تفسیر بیان کردے ہوئے ارشاد فرما دینے آپ نے فرمایا کہ اقلیم تقوی اور پارسائیدہ ایک تاجدار اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ جس دریا دلی نال خرچ کر رہا ہے وہ کسی دا احسان اتارن واسطے نہیں کر رہا، کسی دے اوپر احسان نہیں کر رہا، کسی دی نیکی اور حسن سلوک دا معاوضہ ادا کرن واسطے نہیں کر رہا۔ اس دی نیت ان تمام علائشاں تو پاک ہے اور اس کے پیش نظر فقط ایک ہی مقصد ہے، وہ دے اصول واسطے اپنی متاع جان اور مال تک قربان کرن واسطے بے تاب ہے، اور مقصد فقط اللہ اور اس سے محبوب دی رضا اور خوشنودی، اور کوئی مقصد نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے حلقہ عقیدت دے اندر داخل ہون والے سب انہی صفات دے متحمل سن۔ حضور دے حلقہ عقیدت اور محبت دے اندر جو داخل ہو گئے، انہاں دے اندروں دکھلاوا، ریاکاری
ختم ہو گئی، انہوں دے اندر تقوی آ گیا، اللہ اور اس سے محبوب علیہ السلام دی خوشنودی آ گئی۔ حضرات ذی وقار اور انہوں دی اعلیٰ ترین مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے عمل تو ملتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت تو پہلے اپنی دولت 9 مسلم غلاماں اور کنیزاں نو انہاں دے کافر آقاں دے کولوں خرید کے آزاد کرتے سن۔ جو 9 مسلم غلام نویں کلمہ پڑھ دے سن، لیکن وہ غلامی کافراں دی کر رہے سن، انہوں دی آقا کافر سن، تے جدوں انہیں کلمہ پڑھنا تے کافراں نے انہوں دی پر ظلم و ستم کرنا، انہوں نے ستانا، انہوں نے مارنا، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت انہوں غلاماں نو خریدن تے لگائی اور انہوں غلاماں نو اور کنیزاں نو خرید کے انہوں نے آزادی دی زندگی عطا فرمائی۔ تو حضرات ذی وقار جدو سفر ہجرت کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہم رکابی دا شرف حاصل ہویا، تو گھر دے اندر جتنا بھی روپیہ سی، جتنا بھی پیسہ سی، وہ اپنے نال لے لیا، گھر کوئی پیسہ نہیں چھوڑیا، اپنے گھر کوئی پیسہ نہیں چھوڑیا۔ ہجرت تو بعد جہاد واسطے جدوں بھی سرمایے کی ضرورت ہوئی تو سب تو بڑھ کے صدیق اکبر نے اپنا حصہ شامل کیتا۔ غزوہ تبوک دے موقع دے اوپر امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگو تہاڈا مال بھی چاہیے ہے، تہاڈی جان بھی چاہیے، آؤ اللہ دے رستے دے اندر نکلو، جہاد کرنا ہے، اور تہاڈی جان بھی مال بھی۔ اج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اج تہاڈی مال دی بھی ضرورت پہ گئی ہے، تہاڈی جان دی بھی ضرورت پہ گئی ہے۔ حضرات ذی وقار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دا سارا مال کٹھڑی بن کے محبوب دے قدماں دے اندر لے آن کے قربان کر دیتے، سارا مال لے آ کے قربان کر دیتا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر اپنے گھر وچ بھی کوئی چھڈ کے آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونیا اللہ اور اس کے محبوب دی محبت تو سوا جو کچھ ایسی لے کے آ گیا، سونیا آپ دی اور رب دی محبت چھوڑ کے آیا۔ اور ان آیات بینات دے شان نزول دے بارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک قول مروی ہے کہ جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمایا تو انہوں نے مالک امیہ بن خلف نے انہوں طرح طرح تو ستانا شروع کر دیتا۔ ایک دن آپ نو وصیت دے رہے ہیں، آپ کے اوپر غشی طاری ہے، اور غشی دے عالم دے اندر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہدیاں صدامہ بلند فرما رہے ہیں۔ اسی سنا دی اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا، فرمایا آہدی ینجی کا، جس آہد دا نام تسی لے رہے ہو وہی بانو اس ظلم تو نجات دے گا۔ جس اللہ کا ذکر ہے بلال تسی کر رہے ہو اور رب ہی تانوں اس ظلم تو نجات عطا فرمائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بلال دی کیفیت نو بیان کر دیتا۔ رازدان نبوت حضور علیہ السلام دے مدعا نو فوراً تاڑ گئے، فوراً سمجھ گئے، اسی وقت گھر آئے، آدھا کلو سونا لیا۔ کنا سونا بھائی؟ آدھا کلو سونا لے کے امیہ بن خلف دے کول پہنچ گئے، اور کیا بلال نو بیچنا چاہنا ہے؟ میں بلال نو خریدنا چاہنا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ہاں میں بیچنا وا۔ آپ نے فرمایا منہ منگنا تیرا کام ہے، قیمت تو منہ منگنی ہے، ادا ابو بکر صدیق نے کرنی ہے، جتنی تیرا جی کرتا ہے قیمت منگ۔ اللہ اکبر، تو امیہ بن خلف نے قیمت مانگی، صدیق اکبر نے قیمت بھی دیتی، ایک سونے چہرے والا یعنی ظاہری طور تے او دا جڑا رنگ سی وہ گورا ہے وہ غلام بھی دیتا، تے کالے رنگ دا بلال لے کے
آزاد کر دیتا۔ تے امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر تو تے بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہے، میرے کو کالا حبشی بلال غلام لے کے روپے پیسے بھی نال دیتے اور مینوں گورا غلام دیتا ہے۔ فرمایا او بدبختہ تینوں پتہ نہیں بلال دا مقام کی ہے، تینوں پتہ نہیں بلال دی قیمت کی ہے، اگر تو بلال دی آزادی دے بدلے ابو بکر صدیق نو بھی اپنا غلام بنانا چاہتا، اج ابو بکر تیرا غلام بن جاندا پر بلال نو آزاد کر دیندا۔ اور جیڑی چمڑی چیٹی وال تو ویکھنے پیا او دا جسم تے چٹا وے لیکن او دا دل کالا ہے، اے بلال جو رنگ دا کالا ہے اے دا دل سفید ہے۔ اس وقت یہ آیات بینات پھر نازل ہوئیاں۔ آپ دے والد ماجد ابو قحافہ نو جدو علم ہویا انہاں دا بیٹا ابو بکر کمزور اور نہیں پر غلاماں نو او باندیاں نو خرید کے آزاد کر دیندا ہے، تے کہنے لگے اے بیٹا تو کمزور اور ضعیف غلاماں نو جو خرید کے آزاد کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں اے میرے بیٹے تو ضعیف اور کمزور لوگوں نو آزاد کرنا ہے، اگر طاقتور اور نوجوان غلاماں نو آزاد کرائیں تے کل مشکل وقت تیرے کام بھی آ جان، تیرے احسان دا بدلہ بھی چکان، کوئی تیرے تے مشکل وقت آ جائے تیری کانڈ بھی پاری کرن گے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابتی انما اريد ما عند اللہ، ابا جان انہاں نو آزاد کرنا میرا انہاں تو کوئی احسان کرنا مقصد نہیں، انہاں نو آزاد کرنا میں اپنی مشکل واسطے انہاں نو کام لینا میرا مقصد نہیں، انہاں نو آزاد کرن دا اگر مقصد ہے تے فقط میں اللہ نو راضی کرن واسطے انہاں نو آزاد کرنا، سبحان اللہ، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت میرے رب دا قرآن نازل ہو گیا کہ ابو بکر ہووے جڑا ہر عمل جدا قدم بھی اٹھتا ہے تے اللہ دی رضا واسطے، جدی اکھ بھی اٹھتی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، جدی زبان بھی بولے تے رب دی رضا واسطے، جدا مال بھی میں خدا دے رستے دے اندر خرچ ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ آج لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ دی اوپر تبرہ کرن تو باز نہیں آندے، اور معذاللہ بڑے بڑے غلط زبان اور بہت کفریہ کلمات آپ دے متعلق بیان کرنے والے ایک بات اپنے ذہن کے اندر پالیں، اپنے ذہن نشین کر لیں کہ رب محمد کی قسم ہے جس نے در مصطفیٰ تے جانا ہے انہوں در صدیق تو گزر کے جانا پائے گا، اور جس نو صدیق نہ ملیا اس نو نبی بھی مل سکتا نہیں، جس نو ابو بکر صدیق مل گئے اس نو آمینہ دا لال بھی مل جائے گا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ خالق کائنات نے